نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رات میں سویا ہوا تھا، اچانک چھت پھٹی اور فرشتے آئے، جبرائیل آئے، آدھی نیند میں تھا، بین النوم والیقظہ، ہوتا ہے انسان آدھا سویا ہوا ہو اور آدھا جاگا ہوا ہو، جگایا اور لے کر کے مسجد حرام میں چلے گئے، تو نیند آ رہی تھی پھر میں سو گیا، فرشتے آئے اور سینہ کو چاک کیا، آپریشن۔ یہ شق صدر 4 مرتبہ ہوا، ایک بچپن میں ہوا دودھ پینے کے زمانے میں، پھر ایک 10 سال کی عمر میں، پھر ایک نبوت کے وقت میں، ایک معراج کے وقت میں۔ شق صدر سینہ کا چاک کرنا، سینہ کو چاک کیا، دل کو نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے اسے دھویا، اور اللہ نے اس میں علم و حکمت اور نور کو بھرا، اس کے بعد پھر فرشتوں نے اسے سیکھ دیا۔ اس کے بعد براق سواری لائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے، جبرائیل بھی سوار ہو گئے، چلے تو ایک جگہ پہ جبرائیل نے کہا یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ بڑا کھجور کا درخت وہاں تھا، کا معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی، کہا نہیں، کہ یہ مدینہ یثرب ہے، جس کا نام یثرب ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے، مدینے میں کھجور کا درخت۔ پھر چلے، کہا اتریے نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی، کہا نہیں، کہا یہ کوہ طور ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ کہ چلیے اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے، کہا معلوم ہے کون جگہ، کہا نہیں، کہا یہ بیت اللحم ہے، بیت المقدس کے قریب جو جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ رات کا سفر ہے، رات کا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی، حضور کو اپنی طرف آواز دے رہی تھی، جبرائیل نے کہا چلتے رہیے۔ کچھ دیر کے بعد گئے، دیکھا ایک بوڑھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا، کہ ادھر آئیے، کہا چلتے رہیے، جواب نہیں دینا ہے۔ آگے فرمایا کو جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا مثالی شکل میں اللہ نے آپ کو دکھایا تھا کہ دنیا کی اتنی ہی عمر بچی ہوئی ہے جتنی بوڑھی عورت کی عمر بچی ہوئی ہے، اور اب جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا۔ آگے گئے تو ایک جماعت نظر آئی، سب نے سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، سلام ہو جو سب سے پہلے بھی نبی ہیں، سب سے آخر بھی۔ سفر کرتے کرتے بیت المقدس میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جس جگہ پہ انبیاء علیہ السلام سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اسی جگہ پہ جبرائیل نے براق کو وہاں باندھ دیا۔ اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پہلے تحیت المسجد، پھر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلایا، سب کو اللہ نے جمع کیا، جتنے انبیاء ہیں۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اب انتظار تھا کہ نماز کون پڑھائیں گے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد دودھ کا پیالہ، شہد کا پیالہ اور ایک پیالے میں شراب، 3 چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دودھ کو لیا، شہد کو لیا تھوڑا سا، اور شراب کو کنارے کر دیا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ اگر آپ ادھر توجہ فرماتے تو ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد سیڑھی لائی گئی۔ اب سیڑھی کا تصور ہمارے یہی ہے، لیکن اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ لفٹ آپ نے دیکھا، ایک بٹن دبائیے، 1 منٹ کے اندر آپ 22 منزلہ پہنچ جاتے ہیں۔ پچاس منزلہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ برج خلیفہ میں انسان کا دن بھر اگر سیڑھی پر جائے گا تو دن بھر میں وہ پہنچے گا وہاں۔
لفٹ کا سسٹم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیڑھی لگائی اسی طرح سے بٹن دبائے پہنچ گئے. دروازہ آسمان کا بند تھا. آسمان میں دروازے ہیں. کھٹکھٹایا جبرائیل نے, کہا کون؟ کہا جبرائیل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا ہے. کہاں؟ جی بلایا گیا ہے. کہا مرحبا مرحبا. دروازہ کھلا. اب ایک بات سمجھیے, دربان کی ڈیوٹی اپنی ہے, وہ جان رہا ہے, اس کے باوجود اس کا کام ہے پوچھنا. یہ ڈیوٹی ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی آدمی آئے گا. جبرائیل تو اسی راستے سے آئے, لیکن دربان کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے کام کو مکمل کرے. انہوں نے پوچھا کون ہے, آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا؟ جی مرحبا مرحبا. پہلے آسمان میں جب گئے تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت بزرگ شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کیجیے, السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. خوش آمدید بیٹا, خوش آمدید. کہ یہ آدم علیہ السلام. کہ یہ دائیں طرف مسکراتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں. کہ دائیں طرف یہ جنتی اولاد اور بائیں طرف جہنمی اولاد. جب جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اور جہنمی اولاد کی طرف نظر پڑتی ہے تو غمزدہ ہوتے ہیں. دوسرے آسمان میں گئے, وہاں بھی یہی سوال و جواب ہوا. وہاں بھی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ, پورے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے حیات کی حالت میں, اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, پھانسی پہ چڑھا دیا. اللہ کہتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا, نہ انہوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھایا, بل رفعہ اللہ, بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ بلا لیا.